بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے تراویح میں 17ویں پارے کے 5ویں رکوع سے 18ویں پارے کے 8ویں رکوع تک تلاوت کی گئی اور انشاءاللہ اسی کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ آج کی آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے شروع ہوتی ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے انہیں وہ ہدایت و معرفت عطا فرمائی جو ان کے شایان شان تھی۔ وہ یوں ہی نہیں بخش دی تھی بلکہ نہایت کڑے امتحان سے گزار کر بخشی تھی، جن کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو اس کا حقدار ثابت کیا۔ اس طرح بتانا یہ مقصود ہے کہ تم اپنے اندر ہمت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی سنت پر چلنے کی بھی نہیں رکھتے، لیکن ان کے ساتھ نسبت کے دعوے دار ہو اور اس نسبت کے بل پر اپنے آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں بڑے بڑے مرتبے کا حقدار سمجھتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس غلط بخشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ جس کو بھی اپنی معرفت و حکمت عطا کرتا ہے اس کا ظرف اور حوصلہ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ پھر ان کی جوانی کا حال بیان کیا کہ اگرچہ وہ ایک بت پرست قوم اور مشرک اور بت بنانے والے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کا وہ نور عطا فرمایا کہ جس کی روشنی سے آج بھی دنیا منور ہے اور قیامت تک منور رہے گی۔ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ اس کم عمری اور ایسے ماحول میں وہی یہ نعرہ لگا سکتا ہے جسے اللہ کی خاص عنایت حاصل ہو۔ اس سوال کا انہیں بھی وہی جواب ملا جو ہمیشہ سے گمراہ لوگ دیتے آئے کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پوری بے خوفی سے کہا، تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں رہے اور تم بھی۔ کوئی گمراہی اس دلیل سے ہدایت نہیں بن جاتی کہ وہ باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے موقع پا کر سب چھوٹے بتوں کو پاش کر دیا اور بڑے کو رہنے دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شبہ کر کے انہوں نے بات پرس کی تو آپ نے کہا، مجھے کیا پوچھتے ہو؟ ان بتوں سے پوچھو کس نے ان کا یہ حال کیا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بڑے بت نے ایسا کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حکمت سے پوری قوم کو ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو آپ نے کہا، پھر یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ ایسے بے بس بتوں کو تم پوجتے ہو۔ بجائے اپنی غلطی ماننے کے قوم نے کھسیا کر آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ تعصب میں لوگوں کی عقلیں اس طرح ماری جاتی ہیں، مگر اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہی ہر چیز میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ایک ہی دوا سے کتنے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں، اور اسی دوا سے جسے مرنا لکھا ہوتا ہے اس کی طبیعت الٹی خراب ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی لوگوں کی آنکھیں نہ کھلیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے نکل کھڑے ہوئے، اور اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ ٹھکانے دیے۔ پھر صفاتی ترتیب کے ساتھ انبیاء کا ذکر کیا جو صبر اور شکر کے امتحانوں سے گزرے اور ان میں 100% کامیاب رہے۔ چنانچہ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دے کر بتایا کہ ان کی طرح ہی شکر گزار بننا چاہیے اور اقتدار کو پا کر بھی اللہ کے حکم کے مطابق معاملات چلانے چاہیے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا حوالہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مظلوم صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہمت افزائی کی کہ جس طرح اللہ کے نیک بندوں نے صبر اختیار کیا اور اللہ نے صبر کے بدلہ میں اپنی رحمتوں سے نوازا، اسی طرح تم بھی مصائب کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرو، اللہ تمہیں بھی اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ گویا اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے، کاش وہ اسے سمجھیں۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، حضرت مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا، جن کے لیے اللہ نے انتہائی تاریک اور مایوس کن حالات میں اپنی قدرت و حکمت کے نہایت حیرت انگیز کرشمے نمودار کیے، تاکہ یقین آ جائے کہ حالات و اسباب اللہ کے اختیار میں ہیں، اس لیے اسے راضی کرنے کی فکر کرو۔ فرمایا، جو شخص ایمان والا ہو اور عمل صالح کرے تو اس کی
ناقدری نہ ہوگی۔ ہمارے ریکارڈ میں سب محفوظ ہے۔ جب کوئی بستی ہلاک کی جاتی ہے تو دوبارہ اسے موقع نہیں دیا جاتا۔ تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہاں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ فنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ کان پر یہ آواز سنائی نہ دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، وہ یقیناً اس سے دور رہیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، ہمیشہ من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ وہی دن ہے جب ہم آسمان کو ایسے لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے چادر لپیٹ دی جاتی ہے، اور جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ویسے دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ پکا وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کریں گے۔ زبور میں نصیحت کے بعد ہم نے لکھ دیا کہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ عبادت گزار بندوں کے لیے بڑی خبر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ کے خاتمے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اطمینان دلایا کہ اپنے کام میں لگے رہو، جو اختلاف کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ یہ مکی دور کی آخری سورہ ہے، جبکہ قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینہ ہجرت شروع کر دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ اس میں قریش کو خدا کی غضب سے ڈراتے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے مقصد کی روشنی میں واضح کیا گیا کہ اس گھر کے متولی ہونے کے اصل حقدار مشرکین نہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں، جن کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس طرح قریش کو خدا کا غدار اور غاصب قرار دیا گیا، اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا اور قریش کی جگہ ان کو اپنی امانت کا امین بنائے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقام سے پیدل نیز سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے تمہیں بخشا ہے، خود بھی کھائیں اور ضرورت مندوں کو بھی کھلائیں۔ مراد یہ کہ قربانی کے گوشت کو خود بھی کھا سکتے ہیں، اور محتاج فقیر کے علاوہ دوست، ہمسائے، رشتہ دار سب کو کھلانا جائز ہے۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں۔ حج میں قربانی کے بعد احرام کھول دیں، حجامت کرائیں، نہائیں دھوئیں، اگر نظر مانی ہو تو نظر پوری کریں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ نیز تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے۔ یہ مختلف جانوروں کی مختلف حالتیں تھیں، انہیں چھوڑ دیا جاتا۔ اہل عرب ان سے خدمت لینا، ذبح کرنا، فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے۔ اللہ نے تمام مویشی حلال کیے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو پہلے بتائے جا چکے ہیں۔ بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اور پرندوں نے اسے اچک لیا ہو، اور ہوا نے ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیا جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں۔ ہم نے ہر امت کے لیے ذبح کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے تمہیں بخشے ہیں۔ تمہارا خدا تو بس ایک ہی ہے، اسی کے فرما بردار بنو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
आजिज़ाना रविश अख्तियार करने वालों को खुशखबरी दे दो, जिनका हाल ये है कि अल्लाह के ज़िक्र से उनके दिल कांप जाते हैं, मुसीबतों पर सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रोज़ी हमने उन्हें दी है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। कुर्बानी के जानवरों को हमने तुम्हारे लिए शार अल्लाह में शामिल किया है, तुम्हारे लिए उनमें भलाई है। कुर्बानी के जानवर ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लो, उनमें से खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो क़नाअत किए बैठे हैं, और उनको भी जो अपनी हाजत पेश करें। उन जानवरों को हमने तुम्हारे ताबे किया है ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अल्लाह के यहाँ कुर्बानी का ना तो गोश्त पहुँचता है और ना खून, मगर उसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। उसने उन जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया ताकि अल्लाह की किबरियाई बयान करो कि उसने तुम्हें हिदायत दी। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकुकारों को बशारत दे दो। ज़माने जाहिलियत में मुशरिकीन बुतों के नाम पर जानवर ज़बह करके उसका खून और गोश्त बुतों पर चढ़ाते थे, और अल्लाह के नाम की कुर्बानी का खून गोश्त काबा के पास ला कर रखते और खून दीवार पर मलते। वो समझते कि कुर्बानी का ये हिस्सा अल्लाह को पहुँचता है। अल्लाह ने फरमाया, खून और गोश्त नहीं बल्कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारा जज्ब कुर्बानी पहुँचता है। सूरह ख़त्म करते हुए कुरैश के मुशरिकाना अकायद के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त इस्तदलाल पेश किया जो हर ज़माने में काबिल गौर है। फरमाया, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी अगर कुछ छीन ले तो उसको बचा भी नहीं सकते। जिनसे मांगा जा रहा है और जो मांग रहे हैं वो दोनों कमज़ोर हैं। हकीकत यह है कि उन लोगों ने अल्लाह की जैसा कि उसका हक है कद्र ही नहीं की। बेशक अल्लाह सबसे ज़्यादा कवी और गालिब है। ऐ ईमान लाने वालों, रुकू और सजदा और अपने रब की बंदगी करते रहो और भलाई के काम करते रहो ताकि फलाह पा सको। अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करो जैसा कि उसका हक है। उसने तुमको इसी काम के लिए चुन चुन कर मदीने में इकट्ठा किया है और दीन के मामले में कोई तंगी नहीं रखी। तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को तुम्हारे लिए पसंद किया है। उसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिम यानी इताअत गुजार रखा, पहले भी और इस कुरान में भी, ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए अल्लाह के दीन के गवाह बने और तुम दूसरों के लिए गवाह बनो। बस नमाज का एहतमाम करो, ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को मजबूती से थाम लो। वही तुम्हारा मौला और वही तुम्हारा मददगार है। कितना अच्छा है वो मौला और कितना अच्छा है वो मददगार। सूरह हज के आखिर में मुसलमानों से कहा गया था कि वो तमाम लोगों के लिए दीन के गवाह यानी नमूना बनाए गए हैं, इसलिए उन्हें नमाज, ज़कात और तवक्कुल अल्लाह की सिफ़ात पैदा करनी चाहिए। सूरतुल मोमिनून की इब्तिदा इस तफसील से की गई। फरमाया, कामयाब हो गए वो अहले ईमान जो अपनी नमाजों में खुशू अख्तियार करते हैं, लगवियात यानी फजूल और बेमकसद बातों और कामों से दूर रहते हैं, अपने नफ्स और अखलाक, ज़िंदगी और माल सब का तज़किया करते रहते हैं, अपने जिस्मों के काबिल शर्म हिस्से को छिपा कर रखते हैं और जिनसी मामलात में आज़ाद और बेलगाम नहीं होते, अपनी अमानतों और अहद व पैमान का पास रखते हैं, अपनी नमाजों की मुहाफ़िज़त करते हैं। यही लोग वो वारिस हैं जो मीरास में फिरदौस पाएंगे और उसी में हमेशा हमेश के लिए रहेंगे। इंसान की पैदाइश में खुदा की कुदरत की जो निशानियां हैं उनसे मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर दलील दी, और कायनात में खुदा की परवरदिगारी की जो निशानियां हैं उनसे जज़ा व सज़ा के लाजिम होने की दलील दी। हर किस्म के मेवों, फलों, ग़िज़ाओं की, दूसरी चीज़ों, जानवरों और उनके दूध और दूसरे फ़वाइद की तफसील गिनाकर तवज्जो दिलाई। जो हस्ती तुम्हारे एक एक ज़रूरी और आशाइश का इस दर्जा ख्याल रखती है, क्या तुम्हें और उन चीज़ों को बनाकर वो एक कोने में जा बैठी है और इस बात से बिल्कुल बेताल्लुक़ हो गई है कि तुम इस दुनिया में क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे? क्या उसकी इंसाफ पसंदी का यह लाजमी तकाजा नहीं है कि वो एक दिन ऐसा भी लाए
جب تم سے تمہاری ذمہ داریوں کی باز پرس ہو اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے والوں کو جزا اور ناشکری اور ظلم کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ بتایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ملا اور وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے، لیکن ان کی امتوں نے ان کے لائے ہوئے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور اب سب اپنے اپنے طریقوں سے زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ صبر کریں اور کچھ دن انہیں اپنے طریقوں پر مگن رہنے دیں۔ یہ دنیا دار اور دنیا پرست اپنی انہی دلچسپیوں میں ڈوبے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کو پکڑیں گے تو یہ سب چیخیں اور چلائیں گے، لیکن یہ سب بیکار ہوگا۔ سورہ کے خاتمے پر نافرمانوں کو دی جانے والی عبرتناک سزا کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ہمارے فرما برداروں اور ہم سے بخشش اور رحم کی دعائیں کرنے والوں کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کی مخالفت میں تم یہ بھی بھول گئے کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے صبر کا پھل میں نے دیا ہے کہ انہیں کامیاب کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے؟ کہیں گے ایک دن یا اس کا کوئی حصہ۔ ارشاد ہوگا تھوڑی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ بات اس وقت جان لی ہوتی۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹ کر ہی نہیں آنا؟ اے محمد دعا کیجیے میرے رب درگزر فرما اور رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نوح میں سب سے پہلے زنا کی سزا بیان کی گئی کہ ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ۔ پھر جھوٹے الزام کی سزا کی 80 کوڑے مارے جائیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام منافقین نے لگایا تھا اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بری کرتے ہوئے فرمایا تم نے اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ 14ویں تراویح کا بیان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر و ملک کے حالات تبدیل فرمائے اور مسلمانوں کے لیے ہندوستان کی فضا کو ہموار کرے۔